अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने आज डीएचए के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस हैं और डीएचए के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा है कि डीएचए पैसे कमा रहा है शहीदों के नाम के ऊपर। तो ये ऑब्जर्वेशंस क्यों दी गई, क्या मुकदमा था, इस हवाले से आपको बताऊंगा तफसीली तौर के ऊपर। और दूसरा अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है हमारे मुल्क में ताकतवरों ने एक मरतबा फिर इंसाफ का मजाक उड़ाया है। तो ताकतवर के लिए हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है वो निज़ाम क्या है, उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। और इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आपको फौरी तौर पर पहुंच सकें। तो नाज़रीन, आप आगाज़ करते हैं पहली खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहरिया के साथ रेवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी के मर्जर का केस था। इस केस के समाअत के अंदर जब चीफ जस्टिस काजी फैसा ने ये इस्तफसार किया कि बहरिया की जानिब से ये ज़मीन लेकर किसको दी गई, तो अदालत को बताया गया कि बहरिया ने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मर्जर किया। बहरिया में शामिल होने के बाद ये ज़मीनें आगे डीएचए को दे दी गई। तो चीफ जस्टिस काजी फैसा साहब ने पूछा कि ये डीएचए किस कानून के तहत बना है, तो चीफ जस्टिस को बताया गया, अदालत को बताया गया कि डीएचए 2005 के एक एक्ट के तहत बनाया गया था, जिसका बुनियादी तौर के ऊपर मकसद ये है कि वो शहीदों, बेवाओं और उनकी फैमिलीज के लिए प्लॉट्स क्रिएट करता है और उन्हें प्लॉट दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसा ने इस्तफसार किया कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्लॉट ही दिए जाते हैं या इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती है। तो इस पर डीएचए के वकील की जानिब से कहा गया कि नहीं, इस यहाँ पर प्लॉट्स को कमर्शियल भी बेचा जाता है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसा ने कहा कि आप फिर शहीदों का नाम लेकर उनकी तजलील मत करें। शोहदा के नाम पर इसमें से क्या निकालेंगे, बगैर दस्तावेजात कोई वजीर आला कौन होता है जो ये तमाम मर्जर को और इन चीज़ों को अलाउ कर दे। बुनियादी तौर के ऊपर ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो होती हैं ये पंजाब या सूबाई हुकूमतों के मातहत होती हैं। तो जो इसमें रेवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, वो भी इसी तरह वज़ीर आला पंजाब के मातहत ही रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उसका इंचार्ज होता है। तो उनकी जानिब से इस जो मर्जर था इसकी इजाज़त दी गई, ज़मीनें रेवेन्यू से लेकर फिर उसके बाद इनको बाकायदा बहरिया को दिया गया और बहरिया ने आगे ये डीएचए को भेज दी और फिर डीएचए ने उसके ऊपर प्लॉटिंग करके भेज दी। फिर चीफ जस्टिस साहब ने मजीद ये कहा कि ऐसे ज़मीन देने के लिए वज़ीर आला के पास क्या इख्तियारात होते हैं, ये सीक्रेट डील क्यों की गई। जिस पर वकील साहब ने कहा कि जनाब ये सीक्रेट डील नहीं थी, ये तो पब्लिक थी। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि अगर ये डील पब्लिक थी तो फिर आप मुझे बता दें कि इस मुआहदे की, डीएचए की ज़मीन लेने की, बहरिया की कहाँ पर खबरें छपी हैं, कौन सी मुआहदे की तस्वीर जो पब्लिक की गई। तो इस हवाले से वकला खामोश हो गए, यानी ये एक सीक्रेट डील की गई, किसी को भी नहीं बताया गया ताकि इस मामले के अंदर कोई भी शख्स फटा या टांग ना उड़ा सके। वजीर के चीफ जस्टिस साहब ने मजीद कहा कि वजीर का क्या गलत काम है, तो ऐसे जो काम यहाँ पर वजीर आला ने किए गए हैं ये काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किए थे। जो भी वजीर आला ने किया है कि उसने लोगों को इसके बदले के अंदर नुकसान पहुँचाया है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने मजीद ये भी कहा कि लोगों का नाम लेकर अपनी जेबें भरी जा रही है, ये डीएचए के हवाले से बात की जा रही थी। फिर इस मुआहदे के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये डील बहरिया टाउन के साथ की गई। बहरिया टाउन जो है वो तो पाकिस्तान को चला रहा है, यानी चीफ साहब ने कहा, जैसा कहा जाता है कि मलिक रियाज साहब हुकूमतें बनाने, हुकूमतें गिराने के अंदर उनका पैसा बहुत इन्वॉल्व होता रहा है। तो चीफ साहब ने भी यही कहा कि बहरिया टाउन। चीफ साहब ने मजीद इसके ऊपर पूछा कि इस वक्त वजीर आला पंजाब कौन थे, तो अदालत को बताया गया कि उस वक्त वजीर आला चौधरी परवेज़ इलाही थे। फिर अदालत को बताया गया कि इस मुआहदे के हवाले से ब्रिगेडियर साहब हैं जनाब, उन्होंने दस्तखत किए थे जो उस वक्त इंचार्ज थे। तो चीफ साहब ने कहा कि क्या ये ब्रिगेडियर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इजाज़त के बगैर ये सब कुछ कर सकता है। तो अदालत को बताया गया कि नहीं, जो डीएचए है ये सिर्फ और सिर्फ इसके बोर्ड से अप्रूवल लेनी होती है, बाकी सारा काम जो है वो मतहत स्टाफ करता है, तो इस लेवल के ऊपर चीज़ें नहीं जाती। तो चीफ साहब ने आगे से कहा कि आप बेशक बोर्ड तक ही जाएँ, लेकिन हम ऊपर तक जाएंगे, मामला जहाँ तक जाएंगे।
چیف صاحب نے مزید کہا کہ میرٹ کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا بلکہ یہ گند پھیلا دیا گیا. 100 روپے کے اسٹامپ کے اوپر سارا معاہدہ سب ایگریمنٹ کر لیا گیا. اس وقت چیف آف آرمی سٹاف کون تھے؟ تو چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف تھے. کیا چیف صاحب نے پوچھا کہ کیا ان کی مرضی کے بغیر یہ سارا کام ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں ہمارے سپاہ سالار جو کہ زمینوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس سارے معاملے کے اندر 3 مرکزی کردار ہیں. ایک زاہد رفیق صاحب، ایک اس میں پرویز الہی صاحب اور تیسرے پرویز مشرف صاحب. اب اس مقدمے کے اندر یہ زاہد رفیق صاحب وہی ہیں جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے بھی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر آ کر گواہی دی تھی اور بتایا تھا کہ جناب انہوں نے کچھ ججز کو تحفے تحائف دیے ہیں. تو چیف صاحب نے کہا یہ زاہد رفیق صاحب بھی وہی ہیں جو ہمارے پاس کونسل میں آئے تھے. اب ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ سارا کام کس طرح کیا جاتا ہے. اب ہم چیف صاحب نے کہا کہ اب ہم اس کیس کو ایسے نہیں سنیں گے کیونکہ اس کیس کی نہ تو کسی میڈیا کے اوپر خبر چلے گی. یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ان کی خبریں بھی نہیں چلتی، ان کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کے مالک ہیں. جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جو بحریہ کے وکیل تھے حسن رضا پاشا صاحب، وہ کیونکہ وکیل رہنما بھی رہے ہیں، ایک پاکستان بار کونسل سے ان کا تعلق ہے، تو چیف صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم اس کو لائیو چلا دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب پہلے ہمیں سن لیا جائے، اس کے بعد اس کو لائیو چلایا جائے. اب چیف صاحب نے مزید کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اس کو باقاعدہ لائیو چلانے کا حکم دے دیا اور کیس کی سماعت کے اندر وقفہ کر دیا. وقفے کے بعد ریونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کہہ لیں یا بحریہ کے وکیل آئے اور انہوں نے ایک مکمل چوڑا بایو ڈیٹا پیش کیا کہ جناب یہ ریونیو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو تھی یہ ایک نقصان میں چل رہی تھی، اتنے الیکشنز ہوئے، اتنے نقصان ہوئے، زمینیں جو لے لی گئی تھیں ان کے اندر 2 نمبریاں بہت تھیں، بحریہ نے آ کے اس کو سیدھا پدرا کیا اور زمینوں کو، تو جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے بلڈرز کا کہ جناب ہم نے اس سوسائٹی کو چلایا، ہم نے لوگوں کو پروفٹ دیا، ہم نے فائدے دیے. تو اس کے اوپر چیف صاحب نے جب عدالت کے نوٹس کے اندر ایک اور چیز آئی، چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ کیا یہ زرعی اراضی تھی یا بنجر تھی؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ یہ زرعی اراضی تھی. اب اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ایک مرتبہ پھر آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ زرعی اراضی تھی تو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی الگ سے اجازت ہوتی ہے اور زرعی اراضی کو کمرشل کرنے کی اجازت الگ سے ہوتی ہے. اس کی اجازت کہاں لی گئی؟ عدالت کے سامنے وہ بھی اجازت نہیں پیش کی گئی. اب چیف صاحب نے اس کے اوپر مزید کہا کہ کیا وزیر اعلیٰ کے پاس ایسے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی زمین الاٹ کرنے کا اختیار تھا؟ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم اس مقدمے کو لائیو چلا رہے ہیں. عدالت صاحب نے لائیو دیکھا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، لیکن میڈیا چینلز نے اس کو لائیو کٹ نہیں کیا. اس کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا، 2-3 عدالت نے آرڈر کرتے ہوئے اس کو عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دیا. اور اس میں یہ بھی کہہ دیا کیونکہ بنیادی طور کے اوپر یہ مقدمہ جن لوگوں سے یہ زمینیں لی گئی تھی ان کا مقدمہ تھا کہ جناب ہم سے زمینیں لے لی گئیں، آگے پلاٹس بنا کر بیچ دیے گئے، لیکن ان پلاٹوں کو آگے ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، ہمیں اس کے بدلے نہ تو پیسے دیے گئے نہ زمین دی گئی. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا دوران سماعت بحریہ کے وکیل نے یہ آبزرویشنز دی، یہ عدالت کے سامنے کہا کہ ہم اس معاملے کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر عدالت اجازت ہے. تو چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیں اجازت. عدالت نے بحریہ ٹاؤن اور جو اس ریونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متاثرین تھے انہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی. اب ناظرین آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک اور اہم مقدمہ تھا قاسم سوری کے حوالے سے، تھوڑا سا اس کا بھی حوال شیئر کر دوں. قاسم سوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج طلب کر رکھا تھا، لیکن قاسم سوری کیونکہ ایک عرصے سے روح پوش ہیں تو وہ آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کے وکیل نعیم بخاری نے عدالت کو بتایا کہ جناب انہوں نے متعدد مرتبہ قاسم سوری کے موبائل کے اوپر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن قاسم سوری سے رابطہ نہیں ہو سکا. پھر اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو رجسٹرار آفس ہے انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروائی کہ جناب کہ ان کو قاسم سوری صاحب کو پیشی کے لیے جو نوٹس بھیجا گیا تھا اس کی تعمیل نہیں ہو سکی. بہرحال عدالت نے اس معاملے میں جو ہے اس کی سماعت تو عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی اور ساتھ ہی عدالت نے جو رجسٹرار آفس سے ایک رپورٹ بھی منگوائی تھی جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ
بتایا جائے کہ قاسم سوری پورے 4 سال کس طرح اسٹے آرڈر کے اوپر بیٹھے رہے اور احکامات جاری کرتے رہے، سب چیزیں انجوائے کرتے رہے۔ اس مقدمے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگز کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائی اور عدالت کو بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پہ اس مقدمہ کی کو سماعت کے لیے مقرر ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بہت سارے مقدمات کو ملا دیا گیا تھا، اس لیے اس ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پھر اب چیف صاحب نے اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے جو وکیل تھے انہیں رجسٹرار کی رپورٹ کے اوپر تیاری کرنے کی بھی مہلت دے دی۔ اب آتے ہیں ناظرین کہ ہمارے ملک میں جو میں نے بات کی ہے کہ طاقتور کے لیے انصاف، طاقتور نے ایک مرتبہ پھر انصاف کا مذاق اڑایا ہے، وہ ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید۔ ان کے حوالے سے 18 تاریخ کو یہ خبر چلی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر یہ خبر چل ہی رہی تھی کہ اسی دوران یہ خبر آئی کہ جناب وہ اینٹی کرپشن کے نے کیونکہ انہیں گرفتار کیا تھا، پھر وہ اینٹی کرپشن کی گرفتاری سے جناب وہ چلے گئے ہیں۔ پھر دوبارہ خبر آئی کہ نہیں، وہ اینٹی کرپشن صاحبان نے شاید انہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ قصہ کچھ یوں تھا کہ انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی تھی اینٹی کرپشن کے مقدمے کے اندر، تو وہ ضمانت قبل از گرفتاری ان کی مسترد ہوئی تو اینٹی کرپشن والوں نے وہیں پر گرفتار کر لیا۔ شاید پھر انہوں نے کچھ کہا ہوگا کہ جناب مجھے گھر جانے دیا جائے، کیونکہ طاقتور انسان تھا، انہیں گھر سے ملنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ 18 تاریخ کو انہیں گرفتار کیا گیا، کل انہیں جوڈیشل کر دیا گیا، اور آج 20 تاریخ کو ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ کیسا انصاف، تیز تر انصاف ہے جو طاقتور شخص کو دیا گیا ہے۔ نجف حمید صاحب کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی تھے، اور جنرل فیض حمید جس ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس ٹائم بھی نجف حمید کی اگر آپ نے کرپشن کی داستانیں سننی ہوں تو آپ چکوال میں کسی بھی جاننے والے شخص سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کرپشن کی کیا داستانیں ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے واقعات بتاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، میں اس لیے ان کے اوپر بات نہیں زیادہ کروں گا، لیکن البتہ یہ کہوں گا کہ زبان زد عام ہے کہ نجف حمید صاحب ایک انتہائی کرپٹ انسان ہیں۔ پھر ان کے اوپر اس کیس کا کچھ بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ 1 اگست 2023 کو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 2023 میں ہی نجف حمید صاحب کے خلاف جو تھی اینٹی کرپشن نے انکوائری شروع کی، اور ان کے اوپر بنیادی طور پر 2 الزامات لگائے گئے تھے۔ ایک الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے نائب تحصیلدار سے گرداور بننے کے لیے آؤٹ آف ٹرن پرموشن لی تھی۔ دوسرا ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان کے جو ایسٹس ہیں وہ ان کی آمدن سے بہت زیادہ ہیں۔ اب جب ان کو پرسوں گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن کی جانب سے، تو اینٹی کرپشن نے ان کو کل جب جوڈیشل ریمانڈ کے لیے پیش کیا تو انہیں جوڈیشل کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن کے جج علی نواز صاحب نے اس مقدمے کی سماعت کی، اور آج الٹیمیٹلی انہیں 2 لاکھ روپے کے دو مچلقوں کے عوض جو ہے انہیں ضمانت دے دی گئی، یعنی وہ رہا ہو گیا، وہ باہر آ جائیں گے، 1 دن جیل میں رہیں، اور طاقتور تھے، ظاہری بات ہے، اس لیے ان کو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔